تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 19 ایک آیت ہے. آیت نمبر 19 او پیپل آف دا اسکرپچر، او مطلب اہل کتاب، ناؤ ہیز کم ٹو یو آور میسنجر میکنگ تھنگس کلیئر انٹو یو. آ گئے ہیں ابھی تمہارے پاس ہمارے رسول، ہر بات کو بہت صاف طور پہ تمہیں بتا رہے ہیں. آفٹر اے بریک ان دا سیریز آف میسنجرز، جبکہ بیچ میں ایک بہت بڑا وقفہ جو مطلب رک گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا سلسلہ کہ رسولوں کے آنے کا. لیسٹ یو سے کہ کہیں تم یہ نہ کہو دیر کیم ٹو اس نو برنگر آف گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ نو وارنر، کہ ہمارے پاس تو نہ تو کوئی بشارت کے لیے آیا، نہ کوئی ہم کو وارن کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. بٹ ناؤ ہیز کم ان ٹو یو اے برنگر آف گلیڈ ٹائڈنگز اینڈ اے وارنر، لیکن اب آ چکے ہیں تمہارے پاس بشارت جو ہے وہ بھی لے کے اور خبردار بھی کرنے کے لیے. اینڈ اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ سیز یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. O people of the scripture, now has come to you our messenger making things clear unto you after a break in the series of messengers. کہ اے اہل کتاب کے لوگوں، آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، ہر بات کو صاف طور پہ تمہیں بتا رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ٹوٹا تھا رسولوں کے آنے کا. اللہ از ایڈریسنگ دا پیپل آف دا بک، اللہ یہاں مخاطب ہے اہل کتاب سے، the Jews and the Christians، یہ دونوں سے، یہودی اور نصرانی. saying that he has sent his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم to them. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے ہمارے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف. the final prophet، اور یہ آخری مطلب رسول ہیں. after whom there will be no prophet or messenger، ان کے بعد نہ کوئی نبی نہ رسول. یہ تو سیل ہے نا پروفٹس کی. Rather, he is the final messenger who came after a long time passed between him and Isa, son of Maryam, peace be upon them. اور بلکہ یہ آخری رسول ہیں جو آئے ہیں بہت ہی لمبا عرصہ جو گیا اس کے بعد، کیونکہ ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے، ان کے درمیان میں لمبا فاصلہ تھا. صلاۃ والسلام دونوں کے لیے. There is a difference of opinion about the length of time between عیسیٰ and محمد صلی اللہ علیہ وسلم and عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کے جو بیچ میں وقفہ ہے یہ دونوں کے درمیان کا، اس کے لیے بہت ساری الگ الگ رائے ہیں سب کی. ابو عثمان النہدی اینڈ قتادہ were reported to have said that، کہ انہوں نے کہا this period was 600 years، یہ 600 سال تھے. البخاری also recorded this opinion from سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ. قتادہ said that this period was 560 years، کہ یہ 560 یعنی کہ 560 سال کا وقفہ تھا. معمر said that it is 540 years، انہوں نے کہا 540 سال کا وقفہ تھا. Some said that this period is 620 years، اور کسی نے کہا کہ نہیں یہ 600 سال اور اوپر 20 سال یعنی 620 سال کا وقفہ تھا. There is no contradiction here if we consider the fact that those who said that this period was 600 years were talking about solar years. تو اس میں ہمارے ان کے درمیان میں کوئی بھی ایسی contradiction نہیں ہے کہ مطلب یہ جو وقفہ جو ہے تو وہ کوئی 600 سال بتا رہا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جو بولتے ہیں نا شمسی سال یعنی solar years، تو وہ اس کی وجہ سے while the second refers to lunar years، اور دوسرے قمری سال ہیں یعنی جو ہم چاند سے کرتے ہیں وہ. Since there is a difference of about 3 years between every 100 lunar and solar years، کہ ہر قمری 100 سال اور ہر شمسی 100 سال کے بیچ میں
3 سال کا وہ آتا ہے مطلب فرق. ایز ان اللہ اسٹیٹمنٹ، جیسے کہ اللہ نے کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 25، جس میں اللہ نے کہا and they stayed in their cave 300 years adding 9، کہ اللہ نے کہا کہ وہ رہے ہیں غار کے اندر 300 سال اور اس پہ 9 اضافی، meaning 9 more lunar years to substitute for the difference between lunar and solar years. یعنی شمسی سال جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں 30-31 والا مہینہ رہتا ہے، لیکن لونر جو ہے وہ 29 and 30 کا رہتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو فرق جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قمری سال اور جو شمسی سال ہے اس کا ہے. thus agreeing with the 300 years that the people of the book knew about، یعنی اہل کتاب کے جو لوگ تھے وہ اس کو جانتے تھے اور وہ اس کے اوپر اگری کیے کہ ہاں برابر ہے، یہ یعنی رضامندی دیے 300 سال کی. We should assert again that the time period we mentioned here was between Isa, the last prophet to the children of Israel, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the last prophet and messenger among the children of Adam. تو یہاں پر جو ہے یہ جو وقت کا جو وقفہ ہے جس کا ذکر ہوا یہاں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ آخری رسول بنی اسرائیل کی طرف تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی اور رسول، کیونکہ ایک رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی رسول نہیں ہوتے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ مسلمان بھی ہے، لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہے. مومن کا درجہ اس سے بلند ہے، اس کو مومن کے درجے پہ آنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی. تو ویسی ہی یہ بات ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل یا ایسے عرب لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے بنی آدم کے لیے ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولادیں، یعنی کہ پوری انسانیت سب کے لیے. In the Sahih collected by Al-Bukhari, Abu Huraira said, radiyallahu anh, that the Messenger of Allah said, sallallahu alayhi wa sallam, Inna awla nasi bibni Maryama la ana laysa bayni wa baynahu nabi. I among all people have the most right to the son of Maryam, for there was no prophet between him and I. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمام لوگوں میں میرا زیادہ حق ہے کہ جو بی بی مریم کے بیٹے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر، وہ اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان میں نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول ہے. This hadith refutes the opinion of Al-Khudai بولا گیا، Al-Khudai، Al-Qaeda تو نہیں، Al-Khudai and others, that there was a prophet after Isa called Khalid bin Sinan. تو یہ ایک ہے جنہوں نے ایسا بولا تھا، لیکن یہ حدیث جو ہے اس بات کو رد کرتی ہے. Allah sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam after a period of time during which there was no prophet. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمبے وقفے کے بعد جب بھیجا کہ وہاں یعنی کہ کوئی بھی نبی نہیں تھی، کلیئر پاتھ تھا، یعنی کہ بہت ہی بالکل صاف ستھرا راستہ، اور ان چینجڈ ریلیجنس، اور وہ دین جو کہ تبدیل نہ ہو جائے. آئیڈل ورشپنگ، فائر ورشپنگ اینڈ کراس ورشپنگ فلرشڈ ڈیورنگ دس ٹائم. اور یہ جو وقت پورا جو گزرا ہے 600 سال کا، اس کے اندر بت پرستی بھی تھی اور یہ بھی تھی، آگ کی پرستش اور کراس کی پرستش. Therefore the bounty of sending Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the perfect bounty. یعنی اللہ نے جو یہ فضل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا
تو وہ اللہ کی بالکل ایک دم صحیح، جس کو بولتے ہیں نا پرفیکٹ باؤنڈی، یعنی بالکل صحیح اللہ کا فضل تھا وہ ایٹ اے ٹائم when he was needed the most، یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ضرورت تھی. Evil had filled the earth by then، برائی نے زمین کے اوپر بہت زیادہ یعنی بھر گئی تھی، برائیوں سے بھر گئی تھی زمین. And tyranny and ignorance had touched all the servants، ظلم، ستم، جہالت یہ تمام بندوں کو چھو چکا تھا. Except a few of those who remained loyal to the true teachings of previous prophets, such as some Jewish rabbis, Christian priests and Sabaean monks. کچھ لوگ تھے جو اپنے دین کے ساتھ یا جو بھی انہوں نے اس میں سیکھا تھا اس کے ساتھ بہت وفاداری کے ساتھ تھے، جو ان کے پہلے جو بھی نبی رسول آئے انہوں نے جو بھی ان کو سکھایا. اور اس میں تھے کچھ یہودی جو ان کے راہبز، اور کرسچن لوگوں کے وہ پریسٹ، اور سبائین جو ہیں ان کے وہ بھکشک یعنی مونکس. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ایاد بن حمار المجاشی said that the prophet gave a speech one day and said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ایک دن دیا اور کہا وَإِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِ هَذَا. My Lord has commanded me to teach you what you have no knowledge of, and of which he taught me this day. میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں تمہیں وہ سکھاؤں جس کا تمہیں علم نہیں، اور وہ جو اس نے مجھے سکھایا ہے آج کے دن. پھر آگے ہیں کلو مالن نہلتہ عبادی حلال، all the wealth that I gave to my servants is permissible. جو بھی مال میں نے دیا اپنے بندوں کو وہ حلال ہے. پھر آگے کنٹینیو ہو رہی حدیث وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ آتَتْهُمْ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. I created all my servants، اللہ کی حدیث قدسی ہے یہ. I created all my servants حنفا مونوتھیسٹ، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفا بنایا تھا، یعنی وہی دین حنیف پہ جو ایک رب کو مانے. بٹ the devils came to them، شیطان ان کے پاس آئے and deviated them from their religion. تو وہ جو ایک اللہ کی بندگی جو تھی حنفا، اس سے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، جو دین جو تھا وہ دین پہ سے ہٹا دیا. prohibited for them what I allowed، تو جس چیز کی میں نے ان کو اجازت دی تھی شیطان نے وہ چیز ان کے لیے حرام کر دیا. and commanded them to associate others with me in worship، اور اس نے حکم کیا، شیطان نے ان کو حکم کیا. سوچو تبھی تو جی حضور بول کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے نا شیطان کے بندے، شیطان کی پارٹی والے لوگ، حزب الشیطان جس کو بولتے ہیں. اللہ ہم کو حزب اللہ بنائے، اللہ کی پارٹی والے. تو اس نے حکم کیا ان سب کو کہ چلو اللہ کی جو بندگی، اللہ کہتا میری بندگی میں دوسروں کو شامل کرو، شرک کرو، شرک جس کو کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. which I gave no permission for، اس کے لیے میں نے کوئی اجازت نہیں دی تھی. ثم کنٹینیو رہی ثم ان اللہ عز وجل نظر الى اہل الارض فمقتهم اربهم واجمعهم الا بقایا من بنی اسرائیل. Then Allah looked at the people of the earth، پھر اللہ نے زمین کے لوگوں کی طرف دیکھا and disliked them all، اور اللہ نے ان سب کو ناپسند کیا. The Arabs and non-Arabs among them
عربی لوگ، عجمی لوگ، وہ سب تھے، ایکسپٹ اے فیو فرام امنگ دا چلڈرن آف اسرائیل، لیکن بنی اسرائیل میں سے کچھ تھوڑے ہی لوگ تھے. وقال، اور اللہ نے کہا، انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک. اللہ said to me، اللہ نے کہا مجھ سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، I only sent you to test you and to test with you. میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارا امتحان لو اور تمہارے ذریعے سے امتحان لو. وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِبًا وَيَقْظَانًا. I sent to you a book. میں نے ایک کتاب بھیجی تمہاری طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، that cannot be washed by water. جس کو پانی سے دھو دیں گے تو یعنی حروف نہیں مٹ جائیں گے، مطلب اس کا مطلب it is eternal، وہ ہمیشگی والی ہے. and you will read it while asleep and while awake. اور تم اس کو پڑھو گے نیند میں بھی اور جاگتے ہوئے بھی. ثم ان اللہ امرنی ان احرق قریشا فقلت یا ربی اذن یتلوغ رأسی فیدعوہ خبزا. Allah has also commanded me to burn یعنی destroy قریش. اللہ نے مجھے اس کا بھی حکم دیا کہ میں تباہ کر دوں، جلا دوں قریش کو. So I said, Oh Lord, they will smash my head and leave it like a piece of bread. تو میں نے کہا یا رب وہ تو میرا سر کچل دیں گے اور میرا اس سر یعنی ایسا کر کے چھوڑ دیں گے جیسے کہ کوئی بریڈ کا ٹکڑا تھا. فقال، تو اللہ نے کہا، استخرجہم کما استخرجوکا واغزوہم نغزیکا. He said, I will drive them out as they drove you out. تو اللہ نے کہا میں ان کو بھی ایسے ہی نکال باہر کروں گا جیسے انہوں نے آپ کو نکالا. And when you invade them, we will help you. اور جب تم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَأَنفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسًا أَمْثَالَهُ. Spend on them، یعنی اللہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خرچ کرو ان پر، یور کمپینینز، آپ کے صحابہ کرام پہ. اینڈ وی ول اسپینڈ آن یو، اور ہم آپ پہ خرچ کریں گے. سینڈ این آرمی، ایک آرمی جو ہے ایک فوج بھیجو. اینڈ وی ول سینڈ 5 آرمیز لائک اٹ ان اٹ سپورٹ. ہم تم جو آرمی تم بھیجو گے اس کے جیسی 5 آرمی ہم بھیجیں گے اس آرمی کی مدد کے لیے، یعنی اس فوج کی مدد کے لیے. وَقَاتِلْ بِمَنْ أَتَاكَ مَنْ عَصَاكَ. Fight with those who obey you against those who disobey you. جنگ کرو ان کے ساتھ مل کر جو آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ and the inhabitants of paradise are 3. جنت کے رہواسی جو ہیں وہ 3 ہوں گے. نمبر 1، ذو سلطان مقسط موفق متصدق. a just prosperous and charitable ruler، یعنی بہت ہی انصاف والا، بہت ہی خوشحال اور بہت ہی خیرات اور صدقہ کرنے والا. سلطان یعنی کہ رولر یعنی بادشاہ. تو وہ ہوگا جو جنت میں جو جانے والے جو انہیبیٹنٹس ہیں اس کی فرسٹ یہ ہے ایک. نمبر 2 پہ ہے وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَ وَمُسْلِمٍ. A merciful man who has a kind heart toward every relative and every Muslim. ایک رحم دل انسان، بہت ہی جس میں رحم ہو، بہت ہی اس کا دل نرم ہو اپنے تمام جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں تمام اور تمام مسلمانوں کے لیے. 3rd ہے وَرَجُلٌ عَفِيفٌ فَقِيرٌ ذُو عِيَالٍ مُتَصَدِّق. تیسری کوالٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مطلب جو لوگ جانے والے ہیں جنت میں اس میں یہ 3rd قسم کے جو ہے وہ یہ ہے کہ forgiving poor man
with dependents who is charitable. یعنی کہ معاف کرنے والے اور وہ غریب لوگ جو کہ مطلب جن کو خیرات یعنی جو ڈیپینڈ کرتے بیچارے دوسروں پہ اور وہ بھی خیرات کرتے ہیں، تو یہ ہوں گے. وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، اور جہنم کے 5 قسم کے لوگ ہوں گے، inhabitants. And the inhabitants of the fire are 5. Number 1, الضعیف الذی لا دین لہ، the weak one with no religion. وہ کمزور لوگ جن کے پاس دین ہی نہیں. Number 2, والذین هم فیکم تبعوا او تبعا شک یحییٰ لا یبتغون اہلا ولا مالا. Those who follow after you, not for family reasons nor wealth. وہ لوگ جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، نہ وہ کسی فیملی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی دولت کی وجہ سے. پھر تیسرا ہے والخائن الذی، those who follow after you not for family reasons nor wealth. یعنی those who follow after you، یعنی وہ جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، نہ تو ان کی کوئی فیملی کا کوئی وجہ ہے اور نہ ہی دولت کا. تو یہ اس کے لیے بھی کہا گیا نا، والخائن الذی لا یخفی لہ طمع وان دق الا خانہ. اینڈ the treacherous، دھوکے باز لوگ، who does not hide his treachery، اپنے دھوکے کو وہ چھپاتے نہیں. acting treacherous in even the most insignificant matters، یعنی بہت ہی معمولی سی بات کے اوپر بھی وہ بہت مکاری کرتے، بے ایمانی معمولی سی باتوں پر بھی. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. And a person who comes even every morning، اور وہ بندہ جو ہر صبح آئے and every evening، ہر شام کو آئے، is cheating your family or your wealth. یا وہ تمہاری فیملی کے ساتھ بے ایمانی چیٹنگ کر رہا ہے یا تمہاری دولت کے ساتھ. وَذَكَرَ الْبَخِيلَ أَوِ الْكَذَّابَ وَالشِّنْزِيرَ الْفَاحِشَ. اور لاسٹ ون جو ہے وہ ہے اینڈ ہی مینشن دا اسٹنجی یعنی کنجوس، اور دا لائر جھوٹے، اینڈ دا فاؤل ماؤتھڈ پرسن یعنی کہ جس کے منہ میں فحاشی بہت ہو. Therefore the hadith states that Allah looked at the people of the earth and disliked them all. یہ حدیث سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے جب دیکھا زمین کے لوگوں کو تو اللہ نے ان سب کو ناپسند کیا، both the Arabs and the non-Arabs among them. اور یہ دونوں ہی تھے، اس میں عربی بھی تھے اور اجمی بھی. Except a few among the children of Israel. صرف بنی اسرائیل میں سے کچھ تھوڑے ہی لوگ تھے. اور a few among the people of the book. As Muslim recorded، کہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ وہ پیپل آف دا بک میں سے بھی تھوڑے سے تھے، یعنی کہ وہ جوز کرسچن دونوں ہو سکتے ہیں. The religion was distorted and changed for the people of the earth until Allah sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سارا کے سارا دین جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا اور بدل چکا تھا، اس میں تبدیلیاں آ چکی تھی اور اس کو توڑ مروڑ کے یعنی یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں کر دیا. تب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اینڈ اللہ thus guided the creatures and took them away from the darkness to the light. اور یہ اللہ نے ان کی ہدایت کی تمام مخلوق کی اور ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف نور کی طرف لے کر آیا. اینڈ placed them on a clear path، اور ان کو بالکل صاف سیدھے راستے پہ رکھا. اینڈ a glorious law، یعنی بہت ہی شاندار شریعت. Allah said, "An taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir." Lest you say there came unto us no bringer of glad tidings and no warner. تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی بشارت اور نہ ہی کوئی خبردار کرنے والا آیا. Meaning so that you who changed the true religion do not make it an excuse and say, "No messenger came to us bringing glad tidings and warning against evil." تاکہ اللہ نے یہ بات کہا کہ جو تم لوگ ہو جنہوں نے بدل دیا دین کو، جو صحیح دین تھا اس کو، اور پھر تم یہ بہانے بازیاں نہ کرتے پھرو
کہ کوئی رسول آئے نہیں ہمارے پاس، نہ بشارت لکھے نہ خبردار کرنے، یعنی تمہارے جو بھی ایول حرکتیں تھی اس کے لیے. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ But now has come unto you a bringer of glad tidings and a warner. لیکن اب آ چکے ہیں تمہارے پاس خوشخبری، بشارت لے کر اور وارن کرنے کے لیے، خبردار. There has come to you bringer of good news and warner محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری اور دھمکی اور ڈرانا خبردار کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ علی کل شیء قدیر and Allah is able to do all things. اور اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے وہ. ابن جریر said this part of the ayah means کہ یہ جو حصہ ہے آیت کا ان اللہ علی کل شیء قدیر، I am able to punish those who disobey me and to reward those who obey me. کہ میں قدرت رکھتا ہوں اس پر کہ عذاب دوں ان کو جو میری نافرمانی کرے، اور انہیں اجر و ثواب دوں جو میری فرما برداری کرے. اللہ ہم کو ان فرما برداروں میں سے ہی بنانا. اللہم ربنا اجعلنا من عبادک المتقین والمخلصین، اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.